اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم ناصر ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم جو موجودہ کرنٹ سچویشن ہے اس پہ تھوڑا سا بات کریں گے، خاص طور پہ جو انڈیا نے پاکستان کی پانی کو بند کرنے کا جو دھمکی دی ہے اور پھر پاکستان پہ جنگ مسلط کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہے اس وقت، تقریباً جو ٹینشن ہو رہی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، قرآن اور حدیث کی حوالے سے بات کریں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ بارڈر پہ ٹینس ہے، یعنی سچویشن الرٹ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جنگ بھی ہو جائے، امکانات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بس تھوڑی بہت جڑپ ہو لیکن آگے تک نہ جائے معاملہ۔ لیکن اگر آگے تک معاملہ جاتا ہے یعنی نیوکلر جنگ کی طرف، تو پھر معاملہ بڑا خطرناک ہو جائے گا، اور یہ خطرناک صرف سب کانٹیننٹل تک نہیں رہے گا، یعنی برصغیر پاک و ہند تک یہ معاملہ نہیں رہے گا، بلکہ تمام خطۂ ارض دنیا جو ہے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گی۔ یہ بات جو ہے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں اگر جنگ ہو جائے تو اس کے اثرات within 2 weeks جو ہے ساری دنیا پہ پڑیں گے، اور دنیا کے اندر تقریباً 90% لوگ جو ہے اس کی وجہ سے ہلاک بھی ہوں گے، اور قحط سالی کا سال بھی دورے گا۔ تھوڑی سی اب حال ہی میں اگر آپ چاہیں تو گوگل بھی کر کے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، کچھ سائنٹسٹ نے اس حوالے سے اپنے ریسرچ پیپر کو پبلش کرایا ہوا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نیوکلر جنگ جو تھی بٹوین اگر روس اور امریکہ کے بیچ میں ہو جائے تو اس سے جو پیدا شدہ جو اسموک ہے وہ تقریباً 150 ٹیرا گرامز کا ہوگا۔ ٹیرا گرامز کیا ہے؟ وہ تقریباً 1 ملین ٹنز کو 1 ٹیرا گرامز کے برابر سمجھا جاتا ہے، یعنی 1 ملین ٹنز جو ہے اسموک جو ہے اس کا جو 1 ٹیرا ایکول ٹو 1 ٹیرا گرامز۔ تو یو ایس اور امریکہ کے بیچ میں جو صورتحال اگر ٹینشن جنگ کی صورت میں آتی ہے، یعنی نیوکلر جنگ، تو اس میں جو پیدا شدہ جو اسموک ہے، دھواں جو ہے وہ 150 ٹیرا گرام ہے۔ لیکن اگر انڈیا اور پاکستان کے متعلق، وہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا پاکستان کو ہم نے کمپیئر کیا کہ ان کے بیچ جو ان کے پاس جو ہتھیار ہے نیوکلر، وہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے حوالے سے یعنی کہا جا سکتا ہے کہ شاید اتنے طاقتور ہو جتنے نیوکلر ہتھیار جو استعمال ہوئے تھے ہیروشیما پہ جو بم امریکہ نے داغے تھے، یعنی تقریباً انہوں نے کم سے کم، ظاہر سی بات ہے یہ صورتحال صرف تجزیے کے طور پہ کی جا رہی ہے، یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ جس کو وہ کہے کہ یہ آفیشلی ان کے پاس اتھارٹک رپورٹ ہو کہ وہ کتنے کلو ٹنز کے جو نا ان کے پاس جو ہے بم نیوکلر ہتھیار یہ موجود ہے اس وقت پاکستان انڈیا کے۔ لیکن پھر بھی ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 500 وار ہیڈ ان دونوں کنٹریز کے بیچ میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم جو اسموک پیدا ہوگا 16.1 ٹیرا گرامز کا ان دونوں کنٹریز کے بیچ میں اگر نیوکلر جنگ ہو جاتی ہے، اور یہ تقریباً 2 ہفتے کے اندر جو ہے نا پوری دنیا کو جو ہے نا گھیرے میں لے لے گا۔ درجہ حرارت جو ہے نا -20-30 ڈگری چلا جائے گا، بالکل فریزنگ آہستہ آہستہ ہو جائے گا دنیا کے اندر۔ ظاہر سی بات ہے اس سے جو موسٹ افیکٹڈ کنٹریز ہوں گے، یعنی ہندوستان پاکستان کے جو آس پاس جتنی بھی کنٹریز ہیں، جن میں ایران ہے، افغانستان ہے، جس میں خاص طور پہ مڈل ایسٹ ہے، گلف کنٹریز ہے، یہ تو بالکل متاثر ہوں گے۔ اور لیکن یہ اسموک جو ہے نارتھ ساؤتھ کوریا اور وہ یہاں سے نارتھ اور ساؤتھ امریکہ تک بھی جائے گا، اور بالکل جو ہے وہ کلائمیٹ جو ہے نا اسٹریٹوسفیئر پر جا کے وہ سورج کی روشنی کو ختم یعنی روک دیں گا نیچے آنے سے، اور پھر آپ کی جو نا فریزنگ ایریا آئیں گی، اور اس کے بعد جو اس اسموک سے جو دیگر امراض ہے وہ تو پیدا ہوں گے، لیکن جو سب سے اہم مسئلہ ہے
وہ قحط سالی کا جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا، اور یہ مور دین ڈیکیڈز جو ہے نا یہ رہے گا۔ یہ اتنی خطرناک ٹینشن صورتحال ہے کہ انڈیا پاکستان صرف تباہ نہیں ہوں گے، یعنی انڈیا پاکستان تو چلو صفحاسی سے ہی مٹ جائیں گے، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ اگر نیوکلیر جنگ ہوتی ہے تو اس میں کوئی ہار اور جیت نہیں ہے، اس میں دونوں کنٹری صفحاسی سے مٹ جائیں گی۔ بہرحال اگر ہم اس کا تھوڑا سا جو ہے دیکھنا چاہے کہ قرآن حدیث میں اس حوالے سے کوئی بات ہے، تو میں یہاں پہ امام قرطبی کی التذکرہ کتاب سے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، گویا کہ اس روایت کے متعلق جو ہے ضعیف حکم لگایا گیا ہے، لیکن بہرحال ایک روایت جو ہے وہ موجودہ صورتحال سے بھی جو ہے تھوڑا تناسب کھاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس روایت کے حساب سے جو بات ہمارے پاس آئی ہے کہ خراب السن من الہند وخراب الہند من الصین وخراب الصین من الرمل، یعنی سندھ کی خرابی یا بربادی یا تباہی جو ہے ہند سے ہے، اور ہند کی تباہی جو ہے وہ چین سے ہے، اور چین کی تباہی جو ہے رمل جو ہے مطلب آپ سمجھ لے ریتی یا بجری ان چیزوں سے۔ اب اس کا تھوڑا سا اگر ہم تجزیہ کریں تو سامنے نظر آتی ہے کہ اگر آج ہندوستان صرف پانی روکتا ہے یعنی پاکستان کا، تو سب سے زیادہ متاثر جو ایریا ہے وہ سندھ ہے۔ سندھ میں ویسے بھی پہلے بھی پانی کی جو ہے نا یعنی ایک طریقے سے کمی اور ہوئی ہے، اور اگر ہندوستان بالکل پانی روک دیتا ہے، جو کہتے ہیں ممکنات میں سے نہیں ہے لیکن ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہماری امت کے جو حکمران ہیں وہ اتنے یعنی ضمیر فروش ہیں، مطمئن ہیں، ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ امت کا کیا حال ہو۔ تو بہرحال یہاں سے اگر سندھ کی انڈیا اگر پانی روکتا ہے تو یہ سندھ کی خرابی کا سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے، تو سندھ اس سے متاثر ہوگا، بالکل بنجر ہو جائے گا۔ اور ایک بزرگ نے بھی کہا ہے کہ سندھ قیامت سے 40 سال پہلے جو ہے سندھ جو ہے تباہ ہو جائے گا، کوئی سندھ کی خرابی جو ہے وہ اس وجہ سے ہو جائیں گی کہ پانی کی شدید قلت کی وجہ سے لوگ یہاں سے نقل مکانی کرنا شروع کر دیں گے، کہ جب ان کو پانی میسر نہیں ہوں گی جو زندگی کی سب سے بڑی علامت ہے، تو وہ یہاں سے چلے جائیں گے، تو سندھ جو ہے اجڑ جائے گا۔ یہ ایک طریقے سے اس بات کی دلیل بنتی ہے، لیکن یہ اچانک تو نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے آج اگر اس نے اپنی تقریر میں یا مودی نے یا ان کے انڈیا والوں نے کہا ہے تو اس کو کم سے کم 10 سے 12 سال یا 15 سال لگیں گے اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں، اور اگر ہم یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ 15 سال کے بعد یہ واقعہ ہو سکتا ہے، تو پھر گویا وہی بات سامنے آتی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ 70 سالہ دور جو ہے آج سے 15 سال کے بعد شروع ہوگا، یعنی دنیا کا آخری 70 سالہ جو دور ہے وہ 15 سال کے بعد شروع ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ایک دنیا میں بہت بڑی تباہی آئیں گی۔ وہ جنگ کی صورت میں جو نیوکلیر جنگ ہے جو دو بڑے گروہوں کے بیچ میں لگیں گی، یہ ہم نے کاؤنٹ کر دی تھی، جس کا ہم نے ایک ہجری تاریخ نکالی تھی 1462 ہجری، اور آج سے اگر 15 سال کے بعد اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں، کیونکہ یہ اس سے بھی جوڑے کہ سندھ کی خرابی جو ہے ہند سے ہے، اور یہ واقعہ اگر 15 سال کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ پانی وہ اچانک تو نہیں روکیں گا۔ 3 جو دریا ہیں چناب، جہلم اور انڈس، اس پہ اس کو ڈیم بنانے ہوں گے، اس پہ اس کو کنورٹ کرنا ہوگا، دوسرے بہت سی چیزیں وہ دیکھیں گا، اس کے بعد جا کر، اور اس دوران ماشاءاللہ ہمارے حکمران سوتے رہیں گے، کیونکہ وہ یقیناً انہوں نے پہلے سے سودا کیا ہوں گا اپنی ضمیر کا، اپنی آخرت کا، تو وہ تو سوتے رہیں گے۔ تو اس کے اثرات یہی ہوں گے کہ سندھ جو ہے اس کے بعد جو ہے بنجر ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اور یہ حدیث اس حوالے سے چاہے کہ وہ حدیث ابھی اس کو ضعیف نظر آتی ہے حکم لگا، لیکن یہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہند کی خرابی سین سے یعنی نبی سب نے اسی حدیث میں فرما دیا کہ اب ہند جو ہے اس کے بعد ہند یعنی ہندوستان جو ہے پھر اس کی تباہی یعنی کل ہندوستان کی جو تباہی ہے وہ پھر چائنا سے ہوں گی۔ اب چائنا کس طریقے سے ہندوستان کو تباہ کرتا ہے یہ بھی سوچنے کی بات ہے، کیونکہ پھر وہ ایک پانی روکنے والی بات نہیں ہوگی، اس میں کئی مطلب کیونکہ پورا ہندوستان کی بات ہو رہی ہے، ہندوستان جو ہے پاکستان سے کم 5 سے 6 گنا بڑا ہے، یعنی رقبے کے لحاظ سے اگر دیکھ لیا جائے تو وہ پھر پورے ہندوستان کو کس طریقے سے تباہ کرے گا یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ تو یہاں پہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم زمانے آخرت کی چند نشانیوں کو
قریب ترین سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں اس بات سے بھی حیران ہوں کہ مسلمانوں کو یعنی ان جب مودی کی تقریر سنتا ہوں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ مودی کے پاس ایسی کیا یعنی گدڑ سنگھی آ گئی ہے کہ وہ بالکل کہہ رہا ہے ایک نیوکلر کنٹری کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں حملہ کر دوں گا، جو ہے نا جنگ کر دوں گا، یہ کر دوں گا۔ حالانکہ اگر ہوش کے ناخن لیا جائے تو اس میں فائدہ کسی کا نہیں ہے، یعنی سب کو پتہ ہے کہ نیوکلر جنگ کی صورت میں دونوں فریق جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گے۔ لیکن ایسی کیا گدڑ سنگھی ہے ان کے پاس، ایسی کیا طاقت ہے، اس کو اتنی اپنے آپ پہ غرور کیوں ہے، تکبر کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورت یعنی قرآن شریف کی ایسی بہت سی آیاتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں سورت آل عمران ہے، سورت اور دیگر آیات ہے جن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ میں نے ان کے دلوں میں ریب پیدا کر دیا، یعنی خوف پیدا کر دیا، یعنی کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے خوف پیدا کر دیا ہے۔ لیکن اس کی صورت میں یہ ہے کہ تم مومن ہو، تم اپنے ثابت قدم رہو گے تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے گا۔ تو لگتا یہ ہے کہ ہمارا جو خوف اللہ تعالیٰ نے جو ان کے دلوں میں ڈالا ہے وہ مٹ چکا ہے۔ وہ اس لیے مٹ چکا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی جو حالت زار ہے، جو انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کا سودا کر لیا ہے، یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت کا سودا کر لیا ہے، تو اس لیے ان کافروں کو پورا مطمئن یقین ہے کہ مسلمانوں کے حکمران جو ہے وہ مسلمان امت کے لیے کچھ نہیں کریں گے، ہم ان کی امت کی ایسی کی تیسی کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے سودا کر لیا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے دن گزر گئے ہیں، محمد نواز شریف جو ایک مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں، لندن بیٹھے، اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، نہ اس کی بیٹی کے منہ سے ایک لفظ نکلا۔ ان حکمرانوں کو زبردستی ہم پہ جو مسلط کر دیا گیا، ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا ہے، نہ مریم نواز شریف کے منہ سے، نہ نواز شریف کے منہ سے، کیونکہ ان کے ذاتی مفادات ہیں نا، کاروباری مفادات ہے۔ لیکن ان کو عقل مندوں کو یہ نہیں آتا کہ اب وہ ذاتی مفادات کریں گے کیا اگر انڈیا پاکستان کے بیچ میں نیوکلر جنگ ہوتی ہے، ان کے ذاتی مفادات جائیں گے کہاں؟ یہ خود سوچے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں صاف القرآن شریف کی ایک آیت ہے، سورۃ مائدہ آیت نمبر 82، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہود اور مشرکوں کو پائیں گے، یعنی مشرک اور یہودیوں کے دل میں مسلمانوں کے لیے زیادہ قہر ہے اور زیادہ جو نا وہ دشمنی کی عناد ہے بنسبتاً ان کے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، ان کے دلوں میں اور جو ان میں علماء ہیں اور وہ جو پرہیزگار لوگ ہیں، وہ جو ہے مسلمانوں کے لیے زیادہ ہمدردی یعنی دل میں رکھتے ہیں ہمدردی کا درجہ بنسبتاً ان یہود اور مشرکین۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین میں یہودیوں نے جس طریقے سے جو میسیکر کیا ہے اہل غزہ کے حوالے سے، اور مسلمانوں کے حکمران، مسلمانوں کی جو حکومتوں نے کچھ بھی ایکشن نہیں لیا، سمجھنا، اور جہاد کا فتویٰ بھی بہت دیر سے آیا اور اس کے پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہے، کیونکہ جہاد کے فتوے میں بھی کسی نے علماء نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں 15 یا 20 دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ تم جہاد کرنا ورنہ تم پہ جہاد فرض ہوگا۔ اور اب جو ہندوستان کی جو جنگ ہے، اس کے حوالے سے بھی مسلمانوں کو کہہ دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے، لبیک، ہم شہادت کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں، آپ ہمیں شہید کرنا چاہتے ہیں، ہم تو جانا چاہتے ہیں جنت میں، ہمارے لیے دنیا تو ویسی جہنم میں، تو تم اگر ہمیں جنت میں پہنچانا چاہتے ہو تو بسم اللہ، لیکن ساتھ میں تم بھی جہنم میں جاؤ گے، تم تو جہنم میں جاؤ گے 100%، ہمیں اس سے نہیں۔ اور یہ بس صرف ایک امیج قائم کر دیں نا مسلمان کے علماء، یہ علماء ایک تقریر کر کے کہ ٹھیک ہے ہم بشارت دیتے ہیں کہ اس جنگ کی نتیجے میں مسلمان سارے کے سارے جو ہے نا شہید جو ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اس لیے راتوں کو قیام کرو، صبح کی جو ہے نا روزے رکھو اور تیاری کر لو جنت کے لیے۔ میں کہتا ہوں 100، جب یہ صرف یہ امیج اگر جائے نا ہندوستان کے پاس مسلمانوں کے کہ مسلمان تو اب تیاری کر رہے، سر پہ کفن باندھ لیا، تو یہ مودی اور اس کی جو ہندوتوا ہے جو ہے نا، وہ جو بھارتی ہندوتوا ہے، یہ ان کے جو ہے نا بس متر یہ گائیں گا پیتے ہی اپنا متر پینا شروع کر دیں گے کہ بھائی یہ تو مسلمانوں نے سر پہ کفن باندھ دیا اس وقت۔ تو مسلمانوں کو اپنا امیج ایسا بلڈ کرنا ہے کہ ہم تیار ہیں شہادت کے لیے، تم اپنی تیاری کرو۔ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکمران جو ہے ہمارے، انہوں نے اپنی فلیٹیں پکڑنی ہیں، اور واقعی اگر جنگ کی کوئی صورت ہوتی ہے تو پھر وہ تو فلیٹ پکڑ کے نکل جائیں گے، باقی رہ جائیں گی امت۔
ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ موت تو ایک دن آنی ہے، بے شک آنی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم شہید ہو کے دنیا سے جائے بجائے کہ صرف وفات پا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔